السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لائق ہیں، جس نے پوری دنیا کے اس پورے کے پورے نظام کو بنایا اور اسے چلا رہے ہیں۔ اس پوری دنیا کے سارے نظام کو چلانے میں رب تعالی جل شانہ کی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ رب تعالی جل شانہ نے ہمارے اوپر بہت کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں اور سب کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ ان پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد اور لامحدود اور تا قیامت درود و سلام رب تعالی جل شانہ بھیجتا رہے، اور ان کے درجات کو سب سے بلند فرما دے، انہیں مقام محمود عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمیں دین پہنچانے کے لیے، رب تعالی جل شانہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بڑی تکالیف اٹھائی ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں سب سے بلند رتبہ عطا فرمائے۔ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو اور پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کو پوری امت تک پہنچائیں، ساری کی ساری انسانیت تک پہنچائیں، اور اس کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ کیا معلوم کہ رب تعالی جل شانہ ہماری تھوڑی سی جد و جہد اور قربانی کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اگر ایسا ہو گیا انشاءاللہ ہمارا بھی کام بن جائے گا، کیونکہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے علی، اگر تیری کوشش سے کسی ایک کو بھی ہدایت مل گئی تو تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے صحابہ کرام کا نماز کے وقت کا عمل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ دیکھا کہ فوراً سب کے سب اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کی شان میں سورہ نور کی آیت نمبر 31 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح شام اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالی جل شانہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے نہ بیچنا۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت وغیرہ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو سب کچھ چھوڑ کر فوراً مسجد میں چلے جاتے۔ ایک جگہ کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ لوگ تاجر تھے، مگر ان کی تجارت ان کو اللہ رب العزت کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ اذان ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے سامان کو چھوڑ کر نماز کی طرف چل دیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو رب تعالی جل شانہ نے سورہ نور میں لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ سے یاد فرمایا۔ ایک حدیث میں نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت کے دن جب حق تعالی جل شانہ تمام دنیا کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور غم دونوں حالتوں میں اللہ رب العزت کی حمد کرنے والے تھے؟ تو ایک مختصر جماعت اٹھے گی، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں اپنی خوابگاہ سے دور رہتے اور اپنے رب کو خوف اور رغبت کے ساتھ یاد کرتے تھے؟ تو ایک دوسری مختصر جماعت اٹھے گی اور وہ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا،
کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت یا بیچنا اللہ رب العزت کے ذکر سے نہیں روکتا تھا؟ تو ایک تیسری جماعت مختصر سی کھڑی ہوگی اور جنت میں بغیر حساب داخل ہوگی۔ اس کے بعد بقیہ لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ رب تعالی جل شانہ نے واقعی اپنے نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کے لیے ایسے ہی عظیم لوگوں کا چنا تھا جو کہ مثالی تھے، ان کا ہر عمل مثالی تھا اور قابل تقلید ہے، کہ اس لیے کہ ان کے جیسا عمل اس امت کے بعد کے حصے میں پوری کی پوری جماعت کوئی بھی نہیں کر سکی۔ اکا دکا آدمیوں کا ہونا یا خال خال لوگوں کا ہونا یہ ایک دوسری بات ہے، لیکن جو بھی ان کی تابع داری کرتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو رب تعالی جل شانہ کا اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت یہ وعدہ ہے کہ رب تعالی جل شانہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی مغفرت فرما دی، اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، ان کے قدم بقدم چلیں گے، ان کے نقش پا پر چلیں گے، تو رب تعالی جل شانہ ان کی بھی مغفرت فرما دیں گے، ان کو بھی کامیاب فرما دیں گے، ان کو بھی اعلیٰ درجوں تک پہنچا دیں گے۔ تو گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی نیکی کے کام میں شامل کریں۔ اگر ہمارے کہنے سننے سے کسی کو ہدایت مل جاتی ہے، کوئی ایک بھی حق کے راستہ پر آ جاتا ہے، تو اس کی بھی مغفرت ہوگی، اور رب العالمین کی کریمی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ان کو نیکی کی طرف لانے والوں کو بھی محروم نہیں فرمائیں گے، ان کو بھی ضرور نوازیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔